اور ایک حدیث تو مشکات شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے کہ اے لوگو، اس دنیا کا کوئی گھر باقی نہ ہوگا جہاں میری رسالت نہ پہنچ جائے، یہود و نصارہ ہوں یا کوئی بھی قوم کے لوگ ہوں، جب تک کہ میری رسالت کا پیغام ان تک نہ پہنچ جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لے آئیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ هو الذي ارسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله، اے رسول ہم آپ کے دین کو پوری دنیا پر حق کی طرف نازل کر کے بتا دیں گے، کوئی گھر کوئی چھت باقی نہیں ہوگی جہاں جناب رسول کی رسالت کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہ بچ گئے، جو ایمان نہ لائے وہ گئے کام سے، جہنم میں جائیں گے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک موقع فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے مجھے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ تم باللہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس وقت تک میں تم سے جنگ کروں۔ ہاں جب تم نے ایمان لے آیا مجھ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ پر اور مجھ پر، تو اب تمہارا خون میرے لیے حرام ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ اگر تم نے کسی کا قتل کیا ہے یا شادی شدہ ہو کر زنا کی ہے تو حد جاری کی جائے گی تمہارے اوپر، باقی اللہ حساب لے گا۔ اس دنیا کی سزا یہ ہے کہ حد جاری کی جائے گی۔ شادی شدہ آدمی زنا کاری کرے اس کو سنسار کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ آدمی نے نکاح کی زنا کیا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن شادی شدہ کے پاس اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے اس کی جائز بیوی موجود ہے، اس کے باوجود وہ زنا کر رہا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اللہ آخرت میں کیا معاملہ فرمائیں گے اللہ جانے۔ اور اگر کسی نے میری رسالت کو قبول نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا، پھر چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، محمد جاوید ہو، محمد مستقیم ہو، دنیا کے لحاظ سے مسلمان کا نام ہو، قلب کے اندر ایمان نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر وہ چاہے جاوید اختر ہوں، شبانہ اعظمی ہوں، ایسے اس قسم کے مسلمان ہوں جو اپنا نام مسلمان رکھ لیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ جہنمی ہیں، ان کے قلب میں محمد رسول اللہ کا ایمان نہیں ہے۔ اور کمال کی بات رکھا کہ زبان سے اقرار کر لو تاکہ تمہارا سماج تیار ہو، مسلم قوم تیار ہو۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد مسلم قوم ہو گئی، اب کسی مسلمان کو مسلمان قتل نہیں کرے گا۔ اب اس کے دل کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، وہ اللہ جانے، اسی کا فیصلہ ہوگا مالک یوم الدین، روز جزا کے دن اسی بات کا فیصلہ کریں گے اللہ رب العالمین، کس کے دل میں ایمان تھا، کس کے دل میں نہیں تھا، کس کے دل میں منافقت تھی۔ اب اگر ہم آپ غور کریں تو وہ منافق تو اس دور کے منافق تو اللہ کے رسول ہم کے پاس جا کر اقرار کر دیتے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، ہمارے پاس تو اللہ کے رسول سب ہے ہی نہیں ہمارے دور میں۔ ہمارا ایمان قلبی کیسا ہوگا اور زبان سے کیسا ادا کریں گے؟ زبان سے ادا کرنے میں دنیا جان جائے گی لیکن قلب کی کیفیت کو اللہ جاننے والا ہے، اور وہ صرف انسان وہ خود جاننے والا ہے۔ وہ بندہ جس کے قلب میں ایمان ہے وہ جانے گا اور اللہ جانے گا، یہ وہ قلب کی کیفیت ہے۔ اب ایمان اللہ کے رسول صاحب یہ پہلا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس حق کو سب سے پہلے ادا کیا ہے صحابہ کرام نے، کیوں کہ قلبی کی کیفیت کو اللہ جانتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے قلوب کو جانچ لیا، ان کے قلوب کا امتحان لے لیا ہے۔ یہ سارے صحابہ کا ہم نے قلوب کا امتحان لیا، یہ سب کامیاب ہیں، یہ سب کو ہم نے امتحان لینے کے بعد کامیاب بنا دیا کہ یہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اور کر کے دے دیا۔ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، نئی دلہن ہے، ادھر غزوے کا اعلان ہو گیا کہ جنگ میں جا رہے ہیں جناب وسلم، دلہن سے اجازت لے رہے گا اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں جنگ میں جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو چکا ہے۔
وہ بیوی بھی یہ پہلے دن کی بیوی تھی، فرمایا اللہ کے رسول کا جو حکم ہے جا کے اس کو کرو، جا کے شہید ہو گئے۔ غسل جنابت واجب تھا، غسل جنابت نہیں کر پائے تھے، اسی حالت پہ جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حنظلہ کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور خود کافروں کی تلوار سے گرے، شہید ہو گئے، گر گئے۔ لیکن جب لاش ڈھونڈنے لگے، جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور لاش ڈھونڈ لے تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں۔ حضور فرماتے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حنظلہ یہاں گرے ہیں، لاش نہیں مل رہی۔ کتنے میں جبریل کے ساتھ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ پہ چونکہ غسل جنابت واجب تھا، ہم فرشتوں نے ان کو غسل جنابت دے کے وہ پہاڑی پہ ان کی لاش کو رکھا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے، جو دل سے ایمان لانے والے لوگ، فرشتے ان کو غسل جنابت دیتے ہیں۔ ہمارا مقام تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون، ہم غلامان محمد رسول اللہ ہیں۔ میدان محشر میں ساری امت کی نظر ہم پر ہوگی، سارے نبیوں کی نظر ہم پر ہوگی۔ حضرت نوح کو اللہ بلائیں گے، اے نوح تو نے میری دعوت اور میرے ایمان کا معاملہ اور اپنی نبوت کا معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ فرمایا اللہ 950 سال تک پیش کیا تھا۔ 950 سال جس امت کو پیش کیا اس کو بلایا جائے گا۔ کیا میرے نبی نے، نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ صاف مکر جائے گی قوم کہ ہم کو آپ کے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اب اللہ حضرت نوح کو فرمائے کہ بھائی تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ذرا اپنا مقام پہچانے کہ ہمارا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہمارا مقام کیا ہے۔ صرف اس بات پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ زبان سے اقرار کیا اور دل سے مانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت ہی ہماری زندگی ہے، لائی ہوئی شریعت ہی اب ہمیں موت پر پہنچائے گی۔ ہمارا جینا بھی دین اسلام کے طریقے سے ہو اور ہمارا مرنا بھی دین اسلام کے طریقے پر۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ وہ بات ہے جسے ہم اور آپ بہت لاپرواہی کے ساتھ گزار۔ تو اس امت کا مقام حضرت نوح کو فرمایا کہ کوئی گواہی دینے والا ہے، تمہاری کوئی گواہی دے گا؟ میدان محشر میں نظر اٹھی، حضرت نوح کی نظر آ کے ٹکی ہم پر، محمد الرسول اللہ کی امت پر۔ فرمایا ہاں اللہ یہ امت گواہی دے گی۔ اب اللہ ہم سے پوچھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اللہ کرے کہ اس میں ہمیں بھی شامل فرمانا۔ فرمایا تم گواہی دو گے کہ نوح نے پیغام پہنچایا؟ فرمایا ہاں۔ تم تو سب سے بعد میں آئے تھے، نوح تو بہت پہلے آئے تھے، تم بعد میں آئے تھے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ امت جواب دے گی کہ ہے اللہ تم نے ہمیں نبی ایسا دیا تھا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ نے ہم کو نبی ایسا دیا تھا جو اس نے اقرار کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرما برداروں کو خوشخبری دینے والا ہوں، نافرمانوں کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ ہمیں محمد الرسول نے بتایا کہ نوح کی قوم کو نوح نے 950 سال تک پیغام پہنچایا۔ اب اللہ رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو گئے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی امت کو بتایا تھا؟ سند لگائیں گے، مہر لگائیں گے جناب رسول کہ ہاں اے اللہ آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے امت کو بتایا تھا، ہماری گواہی مان لی جائے گی اور حضرت نوح علیہ السلام پر بحث مکمل ہو جائے گی۔ یہ امت ہے جناب رسول اللہ جو دل سے ایمان لائے، زبان سے اقرار کیا۔ اسی لیے ایمان لانے والوں میں پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا۔ اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم للتقوی، ان کے قلوب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اور پھر ان کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الغالبون، انہی کے لیے فرمایا وہی کامیاب ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ آگے پھر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار السابقون الاولین من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار
اور ان کے اتباع، ان کے جیسی اخلاص کے ساتھ ان کے جیسی اتباع کرنے والے وہ سب سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین اس انداز سے ہمارے امتحان کو، ایمان کو جانچیں گے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم ایمان لے آئے اور ہم تمہارے ایمان کو آزمائیں گے نہیں، ہم آزمائیں گے تمہاری جان کو بیماری دے کر، صحت مندی دے کر، مال دے کر، مال لے کر، اولاد دے کر، اولاد لے کر، دشمنوں کا غلبہ دکھا کر، دشمنوں کو غالب کر کے، دشمنوں کا رعب و دبدبہ دکھا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور کامیاب کیسے ہوگے؟ جیسے السابقون الاولون المہاجرین کامیاب ہوئے، اس انداز کا اگر تمہارا بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، ہماری نماز صحابہ جیسی ہے، ہمارے روزے صحابہ جیسے ہیں، ہماری زکوٰۃ صحابہ جیسی ہے، ہمارے حج صحابہ جیسے ہیں۔ ہم تو ابھی حج پہنچے نہیں ہیں، اور بستر پہ اور سامان پہ لکھا ہے حاجی محمد ایاز خان، ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، حاجی لگ گیا لقب، الحاج لگ گیا۔ میں گوالیار گیا تھا، گوالیار سے دہلی جا رہے تھے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک صاحب فرینچ کٹ بیٹھے ہوئے تھے، کتا ساتھ میں لے کے بیٹھے تھے۔ میں سمجھا کوئی کرسچن ہے، لیکن ایک صاحب نے آگے لگا بھائی عبید بھائی آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ تب مجھے پتہ لگا کہ مسلمان ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا الحاج عبید اللہ صاحب۔ میں نے کہا میں آپ کا نام پوچھا تھا، میں یہ نہیں پوچھا تھا کہ حج کر کے آئے۔ فرمایا نہیں، میں لکھتا ہوں الحاج عبید اللہ، اور لوگ پوچھتے ہیں تو میں اپنا نام بتاتا ہوں الحاج عبید اللہ، اسی لیے بتاتے ہیں نا کہ آپ حج کر کے آئے۔ انہوں نے پلٹ کے میرا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام نمازی محمد ایاز خان۔ آپ حج کر کے آئے؟ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور بھائی یہ کون سا نام ہوا؟ تو میں نے کہا آپ کا یہ کون سا نام ہوا حج کر کے آئے؟ تو آپ کا نام پوچھا تھا عبید اللہ، بتایا تو میرا نام عبید اللہ ہے یا عبید الرحمان ہے، بتا دیجیے۔ آپ نے الحاج لگا دیا آگے سے، آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے حج قبول کر لیا ہے۔ اب خاموش ہو گئے۔ فرمایا بھائی میں تو لکھتا ہوں، اب آپ نے منع کیا تو میں عبید اللہ ہی لکھوں گا یا عبید الرحمان لکھوں گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کتا کہاں سے لے کے چل رہے ہیں آپ؟ اب مجھے پلٹ کے پوچھتے کہ آپ کیا حدیث، آپ کو حدیث نہیں معلوم ہے؟ اب میں حیران کہ کون سی حدیث ہے سفر میں کتا لے جانے کی، لیکن حدیث صحیح بتا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب حدیث کو، قرآن کو اپنے حساب سے، اپنے من سے، اپنے دماغ سے خود بیٹھ کر سوچ لو گے، ماہرین کے پاس نہیں جاؤ گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حدیث بالکل صحیح بتا رہا ہے۔ بولے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس گھر میں کتا ہوگا، جاندار کی تصویر ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کون سے فرشتے نہیں آئیں گے؟ حدیث یہ بتا رہی ہے۔ وہ کتا اس لیے رکھا ہے کہ ملک الموت بھی فرشتے ہیں، میں کتا اس لیے رکھا ہوں جب فرشتے نہیں آئیں گے، ملک الموت نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے نہیں، میں مروں گا ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ان کو پوچھا، ایسی سیٹ تھی آمنے سامنے میرے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کہ کتا بھی مرتا ہے؟ اب منہ کھولا، ہاں تو کتا بھی مرتا ہے۔ میں بولا حضرت جو انسانوں کی لے کے جاتا ہے وہ ملائکہ کی فکر کرو، کہ ایسا نہ ہو جو کتے کی لے کے جاتا ہے وہی آپ کی لے کے چلے جاؤ۔ چلتی ٹرین میں کتا پھینک دیا اس نے۔ بولا کیا ہوا؟ ارے بولے حضرت آپ نے صحیح بتا دیا، جو انسانوں کی جان نکالتا اسی کے ہاتھ سے جاؤں نا۔ بات بھی مجھے دھیان ہے کہ کتا بھی مرتا ہے۔ بولا مرنے والی چیز کو اپنی حفاظت میں رکھے ہو۔ حفاظت تو اللہ رب العالمین کر دے، ساری دنیا آپ کو مٹانے پہ تل جائے اور اللہ بچانے پر آ جائے، بچا لے۔ دیکھا نہیں آپ مکہ کے سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے، کہیں اونٹ کی اوجڑی رکھ رہے ہیں، کہیں سجدے کے اوپر جا کر ان کے اوپر بوجھ رکھ رہے ہیں، کہیں پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی تو راستے میں کانٹا بچھا رہی ہے، ان کانٹوں سے زخمی ہو رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک موقع پہ تو کفار مکہ پہنچے ابو طالب کے پاس، فرمایا کہ تمہارے بھتیجے کو بلاؤ، اگر یہ مکے کی سب سے حسین عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم مکے کی سب سے حسین عورت سے اس کی شادی کر دیں گے، اگر یہ مکے کی سرداری چاہتا ہے تو اب اس کو مکے کا سردار بنا دیں گے، اور اگر دولت چاہتا ہے تو مکے کی ساری دولت اس کے سامنے، اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ ابو طالب نے بلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ یہ پیغام دے رہے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے چچا ان کو جواب دے دو، اگر یہ ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں اور یہ ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں، محمد الرسول اللہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں یہ آواز اسی انداز سے اس بات کو بلند کرتے رہوں گا اور میری یہ آواز انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گی۔ آج پہنچی نہیں ہے دنیا میں، پوری دنیا میں پہنچی ہوئی۔ یہود و نصارہ بیت المقدس کے ان اسرائیلی، کیا وہ فلسطین کی اذانوں کو نہیں سن رہے؟ کیا ان مجاہدین کی آواز کو نہیں سن رہے؟ کل میدان محشر میں یہی مجاہدین ان کے لیے گواہ بنیں گے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، لیکن یہ بدبخت اس پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہمارے جانی دشمن ہوئے تھے۔ اے اللہ، یہ ہماری بوٹیاں بناتے تھے، ہمارے بچوں کو شہید کرتے تھے، ہماری عورتوں کو ذلیل کرتے تھے اور شہید کرتے تھے۔ یہ یہود و نصارہ پہ حجت ہوگا امت کی طرف، ایسے ہی لوگ حجت بنیں گے کل میدان محشر میں۔ تو یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہی اب قیامت تک کے دین ہے اور قانون ہے، اسی پہ ہمیں چلنا ہے۔